السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ. سورۃ المؤمنون اور دوسرے رکوع سے ابتدا کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق ہم نے بھیجا. ارسال کرنا اردو کا لفظ ہے بھیجنا. کس کو؟ نوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو. إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال آپ نے فرمایا. کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. کس کو؟ یا قوم اے میری قوم. اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم نہیں ہے تمہارا یا تمہارے لیے. من الہ کوئی خدا. من سے یا کوئی الہ معبود. غیر علاوہ ہو اس کے یعنی اللہ کے علاوہ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تمہارا کوئی اور اس کے بغیر خدا نہیں. تو کیا تم بت پرستی کے انجام سے کیا فا پس لا نہیں تتقون ڈرتے؟ کیا تم نہیں ڈرتے؟ مراد بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے. فقالا تو کہنے لگے. کون؟ ملو وہ جو سردار تھے. سرداروں نے کہا الذین کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا. من قومہ اپنی قوم سے یعنی ان کی قوم سے جو کافر تھے. کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے ان کی قوم سے کفر اختیار کیا. ما ھذا نہیں ہے یہ. ما نہیں ھذا یہ. الا مگر بشر ہے. مثلکم تمہارے جیسا. کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے جیسے ہی تو لوگ دیکھے ہوئے تھے. غلط کام کرنے والے، دھوکہ باز، سنگ دل، بے رحم، لالچی، عیاش، بدکار، اور وہی ان کے ارد گرد تھے. انہی کو دیکھنے کے عادی تھے. ایسا انسان نبی بن جائے یہ تو ممکن نہیں ہے. ایسے انسان اللہ کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب ہو یہ بھی درست نہیں ہے. وہ بیچارے مجبور تھے. صالح انسان، نیک انسان، پاک باز انسان ان کے معاشرے میں تھا کہاں کہ وہ اسے دیکھتے یہ سمجھتے کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں. انسان کی اس عظمت سے وہ تو یکسر نا آشنا تھے. جو علم آدم الاسماء کی وجہ سے اسے عزتیں دی گئیں. وہ انسان کی ان خوبصورت خوبیوں بے بنا کمالات سے قطعاً بے خبر تھے. جو ونفخت فیہ من روح کی برکت سے انسان کو بخشی گئی. اس لیے جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا تو اسپیشلی جو رئیس تھے کیونکہ وہ عوام کی توجہ کا مرکز ہوا کرتے تھے ہیں اور رہیں گے تو وہ کہتے یہ تمہاری طرح بشر ہے. لوگ خود بخود ان کی یعنی انبیاء کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیتے. اس زمانے کے لوگ اس گمراہی میں مبتلا تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. اور آج کل بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں نا کہ نبی ہماری طرح کا ہی بشر ہوتا ہے اور بس. یہ فکری لغزش اپنے لحاظ سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے. اپنے جیسا بشر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا آج بھی زور لگایا جا رہا ہے. اور یہ طریقہ کن کا ہے؟ کفار کا، کافر رئیسوں کا. اور پھنستے کون ہیں؟ جن کے پاس نالج نہیں ہوتا. آپ علم حاصل کریں اور سوچیں. میں ایک واقعہ سناتی ہوں پھر آگے جاتی ہوں. جیسے ربیع النور کے مہینے میں بہت سارے لوگ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میری بیٹی کی شادی ہے. تو محبوب نے کیا فرمایا کہ ایک شیشی لے کے آ جاؤ، ایک بوتل لے کے آ جاؤ. وہ بوتل لاتا ہے
اس کو کس سے بھرتے ہیں؟ اپنے پسینے سے بھر دیتے ہیں، اپنے پسینے سے بھر دیتے ہیں۔ بھلا میں اور آپ سوچے تو صحیح، کیا پسینہ اس قابل ہوتا ہے؟ اپنے ایک عام بشر کا، میرا اور آپ کا اگر دیکھا جائے تو کیا پسینہ اس قابل ہے کہ دوسروں کو خوشبو پہنچائے؟ نہیں، یہ رسول اللہ کا پسینہ ہے۔ اور جب عورت کو لگایا گیا، خوشبو ہی خوشبو، ان کی نسلوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ میرے ذہن میں آتا تھا کہ واہ میرے مولا، تیرے راز اور تیرے محبوب کی حکمتیں۔ اب ظاہر ہے وہاں شادی ہے، لوگوں کی گیدرنگ ہے، وہاں خوشبو آٹومیٹکلی پوچھا جائے گا کہ یہ کدھر سے آئے؟ ظاہر ہے سب سے منفرد خوشبو، سب سے پیاری خوشبو تو وہ تو محبوب کریم کی تھی نا۔ تو خالی اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھا جائے تو اپنے جیسا بشر کہنے والے شرم سے یقیناً سر جھکا دیں گے۔ یہ تو مکھی کو بھی پتا تھا، وہ بھی آپ کے اوپر، آپ کے جسم، کیا آپ کے کپڑوں کے اوپر نہیں بیٹھتی تھی، مکھیاں گند پہ بیٹھا کرتی ہیں۔ اور میرے محبوب تو ستھرے تھے، ستھرے، پیاری خوشبو والے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہم تو پوچھتے نہیں تھے، جس گلی سے سونی خوشبو میرے محبوب کی ہے تو وہ ادھر ادھر بغیر کسی سے پوچھے چلے جاتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے، احادیث آپ کھول کے تو دیکھیں، خود پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو بس لوگوں کے ورغلانے میں آ جاتے ہو کہ جب خوشبو آنا شروع ہوتی تو ہمیں پتا ہوتا محبوب تشریف لا رہے ہیں، جتنی قریب آتے ہم سمجھتے تھے کہ اتنا ہی قریب آ گئے۔ تو بہرحال شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ کل بھی یہ خطرناک تھا، یہ آج بھی خطرناک ہے۔ جب اپنے جیسا سمجھا جائے تو وہ محبت نہیں آ سکتی، جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تک میں تمہیں تمہارے مال، جان، عزت، آبرو، عزیز و اقارب سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا تب تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور اپنے جیسے سے کیا اتنی محبت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ میرے نبی، وہ آپ کے نبی جو ہاتھ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کریں، جو سورج کو پلٹا دیں، جو آسمان پہ معراج کی رات چلے جائیں، وہ ہیں آپ کے میرے پیارے نبی اور محبوب خدا۔ یریدو یہ چاہتا ہے، اب انہوں نے دوسرا الزام لگایا، پہلے کا یہ بشر ہے تمہارے جیسا، یریدو یہ جو بشر ہے یہ چاہتا ہے ان یتفضل، فضیلت، بزرگی، کہ اپنی بزرگی جتائے، علیکم تم پر، کہ تم پر بزرگی جتلائے۔ آپ کو پتہ ہے ناموری کا شوق ایسے لوگوں کو ہوتا ہے نا۔ دوسرا ہتھیار جو اہل غرض اور دنیا پرست سردار ان بے غرض اور خدا پرست ہستیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کہ یہ لوگ خود بڑا بننا چاہتے ہیں، انہیں اقتدار کی ہوس ہے، کیونکہ ان لوگوں کو خود تھی نا ہوس، اسی پہ قیاس کیا۔ اور اصلاح، ہدایت کی یہ ساری تحریکیں جو بنا رہے یہ ماس پکھنڈ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ دل سے قائل ہوں، لیکن ان کی جو اقتدار اور ان کی جو سراؤنڈنگز ان پہ تو ضرب آ رہی تھی نا۔ اور یہ بھی ممکن ہے وہ اپنے اوپر قیاس کر کے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اقتدار اور حکومت کے وہ بھوکے یقیناً تھے۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، اہل غرض کا یہ دیرینہ حربہ ہے جو وہ اہل حق کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، شاید اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک عوام کی وہ آنکھ پوری طرح نہ کھل جائے جو نیک و بد، مصلح، مفسد، مخلص اور خود غرض میں امتیاز کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے تھے نا یہ گروپ، یہ جتھا، یہ سرداروں کا، کہ اگر یہ عورت سے، بہترین عورت سے، خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تب ہم ریڈی، اقتدار چاہتے ہیں تو تب ہم ریڈی، بس یہ کام چھوڑ دیں۔ لیکن محبوب نے کتنا سونا جواب دیا تھا، سورج اور چاند میرے ہاتھوں پہ رکھ دو میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال یہ ان کا دوسرا ہتھیار تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَنزَلَ، تو وہ اتارتا ملائکہ، فرشتوں کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر، اور اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتارتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، ہم نے نہیں سنی یہ بات۔ کون سی؟ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ جو دعوت دے رہے تھے کہ اعبدوا اللہ، اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا نہیں ہم نے یہ بات نہیں سنی جو نوح کہتا ہے، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، اولین، پہلی، اپنے پہلے آباء و اجداد میں ہم نے یہ بات
نہیں سنی. جو حضرت نوح فرما رہے ہیں ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر رجل. اب تیسرا انہوں نے جو شروع سے ہر بار رہا ہے، جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا، بہتان لگایا، وہی ان پہ. نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص، ایسا رجل ہے بہی جن، جسے جنون کا مرض ہو گیا، جس پہ جن کہتے ہیں نا، اس پہ جن آ گئے. تو پھر کہنے لگی فتربصوا بہ، سو اس کے انجام کا انتظار کرو، حتی حین، تھوڑا سا ٹائم ہے، کچھ عرصہ. جیسے کہ قریشی کہتے تھے تھوڑا سا ٹائم ہے بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن دنیا کے کونے کونے میں محمد الرسول اللہ کی صدائیں اذان میں بھی اور ہر جگہ آ رہی ہیں نا، الحمدللہ. تو کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر ایسا شخص ہے جسے جنون کا مرض ہو گئے، سو اس کے انجام کا کچھ عرصہ انتظار کرو. قالا، آپ نے عرض کی، رب، اے میرے رب کریم، انصرنی، تو ہی میری مدد فرما. او میرے رب کریم، او سونے رب کریم. کتنا میٹھا سا انداز ہے نا، میٹھا سا انداز. ہاں رب سننے والا، ہاں رب مدد کرنے والا ہے. ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. بما کذبون، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. میرے رب کریم تو ہی میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے. فاوحینا، تو ہم نے وحی بھیجی، الیہ، ان کی طرف، یعنی اللہ نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، انصنع، کہ بناؤ، جیسے مصنوعات ہوتی ہیں نا، بناؤ کیا، فل کا ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، کہ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق، فَإِذَا، پھر جب جاء امرنا، ہمارا عذاب آ جائے، وَفَارَتِ النُّورُ، اور ابل پڑے تنور. تنور جس میں روٹیاں بناتے ہیں، آگ ڈالتے ہیں، اس سے پانی جب ابل پڑے، یہ نشانی بتائی. کشتی بناؤ اور ہمارے حکم کے مطابق، پھر جب آ جائے ہمارا عذاب اور پانی تنور سے ابل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تھا نا، جب میرا حسین شہید ہو جائے گا، چھوٹی سی شیشی تھی، اس کے اندر مٹی تھی، جب یہ ریڈ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا. تو دیکھیں اللہ نے بتا دی، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی بہت کچھ نوازا ہوا ہے. ظاہر آنے والے وقت کا اللہ نے آگاہ کیا ہوتا ہے اپنے انبیاء کو. پھر فرمایا فسلک، بس داخل کرو، سوار کرو، فیہا، اس میں، یعنی اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، دو جیسے جوڑا ہوتا ہے نا، کپل، تو اس میں ہر جوڑے میں سے دو کپل جیسے ہوتے ہیں، سوار کرو، داخل کرو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرو، الا، سوائے ان کے، ماں سبق علیہ القول، جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی پہلے جن کا فیصلہ ہو چکے سوائے ان کے، باقیوں کو سوار کرو. منہم، ان میں سے، ولا تخاطبنی، جیسے مخاطب گفتگو ہوتا ہے نا، اور نہ گفتگو کرنا میرے ساتھ، نہ کرنا بات میرے ساتھ، نہ کہنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کو نہ ماننا. فرمایا کہ میرے ساتھ ان کے متعلق نہ بات کرنا جنہوں نے ظلم کیا. انہم، وہ تو ضرور، مغرقون، غرق کیے جائیں گے. وہ کدھر ہوں گے؟ وہ ڈوب جائیں گے، وہ غرق کیے جائیں گے. کس میں؟ تنور تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس سے پانی ابلا. یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے اسی تنور کو اتنا پانی کہ سب ڈوب گئے، کشتی چل رہی ہے. فیضا، پھر جب استویتا، اچھی طرح بیٹھ جائیں، انت، آپ، ومن معاک، اور جو آپ کے ساتھی، علی الفلک، کشتی پر. اور پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں نا، فقل، تو کہنا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے.
سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کریم کے لیے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، الذی جس نے نجانا ہمیں نجات دی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد کرنا، من القوم الظالمین ظالم قوم کے ظلم و ستم سے۔ تو کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ وقل، اور یہ بھی عرض کرنا نوح، رب اے میرے رب کریم، انزلنی مجھے اتار منزلہ جیسے منزل ہوتی ہے، منزل پر، مبارکن بابرکت مبارک، اور یہ بھی عرض کرنا ہے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار۔ وانت، اور تو ہی سونے ربا، خیر المنزلین سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سوار جب آپ ہوئیں تو ویسے تو اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسنون دعائیں، یہ بھی دعا آپ پڑھ لیا کیجیے، کیونکہ یہ تو قرآنی دعا ہے نا، اور گھر میں انٹری کے ٹائم کسی جگہ پہ جائیں تو یہ پڑھ لیں، یقیناً برکات ہوں گی۔ اور یہ بھی عرض کرنا کہ میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا اور ہم ضرور ہے لمبتلین آزمانے والے، بے شک اس قصہ میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں۔ ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا فرما دی، من بعدہم ان کے غرق ہونے کے بعد، ان کے بعد، قرنن آخرین ایک دوسری جماعت، پھر ہم نے ان کے غرق ہونے کے بعد ایک دوسری جماعت پیدا فرما دی۔ فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولا منہم ان میں سے ایک رسول بھیجا، پھر ہم نے ان میں ایک رسول ان میں سے بھیجا، تو اس نبی نے کہا ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں لکم تمہارا، ما لکم نہیں ہے تمہارا، من الہ کوئی خدا، غیر علاوہ، اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے علاوہ نہیں، تو کیا تم شرک کے انجام سے کیا پس لا نہیں تتقون ڈرتے، کیا تم نہیں ڈرتے، یعنی شرک کے انجام سے نہیں ڈرتے۔ بہت پیاری سورہ مبارکہ ہے، ابتدا میں مومنین کی بہت خوبصورت صفات بیان کی گئی، پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ نے یقیناً سنا ہوگا انسان کی پیدائش، دوبارہ اٹھنا، پھر پانی کی خوبصورت وہ آسمان سے اترنا اور اس کے فوائد، پھر جانوروں کے فوائد، پھر اس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے۔ اب یہ ساری باتوں کے بعد اب انبیاء کرام کا، اسپیشلی حضرت نوح کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور ان آیات میں پہلے حضرت آدم کا قصہ بھی پڑھا تھا نا، تخلیق کے علاوہ 5 واقعات بیان کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کا، تیسرا قرون آخرین کا جو بھی لاسٹ میں تھا، اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا کوئی مقصد تو ہوگا، مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت سابقہ امتوں کے حالات سے آگاہ ہو، تاکہ ان کے اچھے اوصاف اپنانے کی کوشش کرے اور مذموم اوصاف سے بچے۔ اس لیے یہ کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ پہلے واقعات بتا کے، کیوں؟ مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، عبرت حاصل کرنا۔ تو آپ بھی جب پڑھا کریں تو ہمیشہ اپنا محاسبہ کیا کریں، پھر اپنی ارد گرد دیکھا کریں، پھر اصلاح کی کوشش کریں، جیسے انبیاء بار بار ہر ایک کو کہہ رہے تھے اللہ کی عبادت کرو، آپ بھی تو نماز کا کہا کرو، ان کا تو مشکل کام تھا، ہمارے ارد گرد تو ہیں ہی مسلمان، ہمارا کام تو بہت آسان۔ تو چلیے وضاحت جان لیتے ہیں۔ ہمیشہ جو اہل ثروت ہوتے ہیں نا، اصحاب اقتدار، صالحین کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کا وجود
ساری خرابیوں اور فسادات کا میجورٹی کے، سب کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، منبع ہوتا ہے، اور اصلاح کی براہ راست زد بھی ان کی اقتدار اور ان کے مفاد پر پڑتی ہے۔ اس لیے وہ عوام کے دلوں میں کیا کرتے ہیں؟ شبہات ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اہل حق سے دور ہو جائیں۔ انبیاء کے خلاف سب سے پہلے وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے کہ یہ بشر ہے۔ آج بھی یہی نہیں ہو رہا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو ہتھیار وہ پہلے استعمال کرتے تھے وہی ہتھیار جو تراجم میں بتا چکی وہی آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ صحیح لٹریچر پڑھنا ہوگا، صحیح علماء کے ساتھ روابط رکھنے ہوں گے اور علم سیکھنا ہوگا، وہ بھی صحیح لوگوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کے دل آزاریوں سے تنگ آئے تو بارگاہ الہی میں فریاد کی تو حکم ملا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری انسٹرکشن کے مطابق بوٹ بنائی جائے، اور جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب الہی آن پہنچا ہے۔ اس وقت خود اپنے گھر والوں کو اور جانوروں کا ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں داخل کر دینا، سوار کر دینا، لیکن آپ ہی کے خاندان کے کچھ افراد کا جن کا فیصلہ ہو چکا ہے کچھ عرض نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی آرام سے بیٹھ جائیں اور طوفان کا پانی ہر طرف سے پھیلنے لگے اور اس کی سطح ہر لحظہ بلند ہوتی جائے جس میں ان کی آبادی ڈوبنے لگے، تو تم اس ٹائم اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دینا کہ جس رب نے تمہیں ظالم قوم سے نجات دی جو تمہیں صبح و شام اذیتیں دیتے تھے۔ اور یہ دعا بہت پیاری ہے، کشتی میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے پڑھی تھی یہ والی دعا۔ مبارکن کا لفظ بڑا سونا ہے کہ جب صحیح سلامت اترنے لگو تو یہ دعا مانگو تو بڑی برکت ہوگی۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ گھر میں انٹر ہوتے چاہے کسی نئی جگہ پہ تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو تب بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔